زندگی کے اس سفر میں ہر شخص محبت کی تلاش میں بھٹکتا ہے۔ کبھی محبت کا رس کسی کی باہوں میں ملتا ہے تو کبھی وہ خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں ایک امید، ایک آرزو اور ایک خواہش لے کر چلتا ہے، مگر دنیا کا دستور ایسا ہے کہ جہاں محبت ملتی ہے وہیں دھوکہ بھی، جہاں امید بندھتی ہے وہیں مایوسی کا اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا یہ دنیا صرف درد اور مایوسی کے لیے بنی ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو اس دل کو سکون دے سکے؟ اسی درد میں ڈوبا ایک شخص جس نے محبت کا دریا پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کنارے سے دور ہوتا گیا۔ ایک روز اس کی ملاقات ہوئی ایک ایسی روح سے جس نے اس کی زندگی کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ وہ شخص جس نے محبت کا اصلی مطلب سمجھایا، جس نے بتایا کہ دنیا کی محبت ادھوری ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہانی ہے اس روشنی کی جس نے ہزاروں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی، جن کی محبت اور رحمت نے ہر مایوس روح کو نیا جیون دیا۔ ایک مزدور کا وہ عجیب الفاظ، ایک ہندو کا اپنے دل سے نکلا نعرہ، اور اس دریا کا کنارہ جہاں محبت اور سکون نے ہاتھ ملایا، یہ سب کچھ ایسا تھا جو انسانیت کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آج ہم آپ کو اس سفر پر لے چلیں گے جہاں محبت نے خدا کی رحمت کا روپ لیا، جہاں ہر ٹوٹے ہوئے انسان کو یہ یقین ہوا کہ اگر دل سچا ہو تو اللہ کی بارگاہ سے رحمت ضرور برستی ہے۔ آئیے محبت اور انسانیت کے اس انوکھے سفر کو شروع کریں۔ کیا آپ کا دل تیار ہے اس روحانی داستان کے لیے؟ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ روحوں کو جھنجھوڑ دینے والا وہ واقعہ جس نے نہ صرف حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ایک گہری کیفیت میں ڈبو دیا، بلکہ اس ہندو مشرقی کی تقدیر بھی بدل دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک کنواں آیا۔ آس پاس ہریالی تھی، لیکن ماحول میں سناٹا سا تھا۔ بس دور سے آتی ہوئی ایک بلند آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ آپ نے اس آواز کو سنا۔ آپ کی توجہ اس کنویں کی طرف ہو گئی۔ وہاں ایک سادہ سا ہندو مشرقی کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بیلوں پر تھیں جو پانی نکالنے کے لیے چکر لگا رہے تھے۔ ہر بار جب پانی باہر آتا وہ جوش اور اخلاص سے کہتا، 12 لائیو رام بنایو۔ حضرت نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، خسرو، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ امیر خسرو نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور، یہ کہہ رہا ہے کہ پانی نکالو اور رام کو یاد کرو۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بدلنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، دل پر گہری کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے گہری سانس لی اور خدا کی یاد میں ڈوب کر فرمایا، نعرہ اے تکبیر، اللہ اکبر، 12 لائیو خدا منایو، 12 لائیو خدا منایو۔ آپ کی یہ آواز آس پاس کے پیڑوں سے ٹکرا کر واپس گونجی۔ وہ ماحول جیسے روحانی روشنی سے بھر گیا۔ آپ کی موجودگی سے وہ جگہ پاکیزگی میں بدل گئی۔ مرید اور چاہنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 3 دنوں تک اسی کنویں کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ مشرقی جو پہلے صرف اپنی آواز میں رام کا ذکر کرتا تھا، اب آپ کی موجودگی سے نورانی الفاظ میں بدل گیا۔ اس نے بھی کہنا شروع کر دیا، 12 لائیو خدا منایو۔
آپ کی موجودگی نے اس کی سوچ کو بدل دیا۔ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کا اثر اس پر ایسا ہوا کہ وہ خدا کو پہچاننے لگا۔ تیسرے دن جب آپ کی کیفیت ذرا ہلکی ہوئی، وہ مشرقی آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آپ کے قدموں میں گر کر کہا، حضور، مجھے خودش چاہے، مجھے اللہ سے ملا دیجیے۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور پیار بھرے لہجے میں کہا، اللہ تو ہر کسی کے دل کے قریب ہے، بس سچے دل سے پکارو، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر آپ نے اسے کلمہ توحید پڑھایا۔ وہ شخص آپ کی باتوں سے رو پڑا۔ وہ کہتا گیا، بارہ لایو، خدا منایو، خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اس دن وہ ہندو مشرقی مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور آپ کی خانقاہ کا حصہ بن گیا۔ اس ہندو مشرقی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، وہ نور جو محبت، توحید اور اخلاص کا عکس تھا۔ اس نے جب پہلی بار کلمہ توحید پڑھا تو جیسے اس کی روح میں خدا کی روشنی سما گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہر بار کہتا، حضور، یہ کون سا راستہ ہے؟ میں تو اب تک اندھیرے میں تھا۔ آپ کی تعلیم نے مجھے وہ دکھایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے قریب لے جانے والا راستہ ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ تم پہلے کون تھے، فرق یہ ہے کہ اب تمہارا دل اللہ کی طرف ہے، اب تمہاری روح سچائی کے نور سے جڑ گئی ہے۔ وہ مشرقی اس دن سے آپ کے آستانے کا حصہ بن گیا۔ اب وہ صرف ایک نامعلوم مزدور نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اللہ کا ایک سچا بندہ بن گیا تھا۔ اس دن سے وہ کنواں صرف ایک کنواں نہیں رہا، وہ ایک روحانی نشانی بن گیا۔ ہر بار جب پانی نکالا جاتا تو لوگ کہتے، اس آواز نے پورے علاقے کو محبت اور اللہ کی یاد سے بھر دیا۔ لوگ وہاں آتے، اس مشرقی سے ملتے اور اس کی کہانی سنتے۔ وہ خود ہر کسی کو یہی کہتا، حضرت نظام الدین اولیاء نے مجھے خدا سے ملوایا۔ ان کی محبت اور دعاؤں نے میری زندگی بدل دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیم یہی تھی، انسانیت کو گلے لگانا، محبت سے ہر دل کو بدل دینا۔ آپ کی ہر بات میں وہ روحانی اثر تھا جو لوگوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا ہر جگہ ہے، وہ دلوں میں بستا ہے۔ اگر تم کسی کو خدا کی راہ پر لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل میں محبت پیدا کرو۔ ہر انسان کو برابر سمجھو۔ یہ فرق کہ وہ کس مذہب کا ہے یا کہاں سے ہے، یہ اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کی نظر میں صرف تمہارے دل کی سچائی معنی رکھتی ہے۔ وہ مشرقی اب رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ اس نے اپنے ہر کام میں اخلاص اور خدا کی یاد کو شامل کر لیا۔ لوگ اسے دیکھتے اور اس کی آواز سن کر رونے لگتے۔ اس نے حضرت سے پوچھا، حضور، مجھے سکھائیے کہ میں بھی دوسروں کو خدا کی راہ دکھا سکوں۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے دل کو پاک رکھو، اپنی زبان سے محبت کے الفاظ نکالو۔ جب تم دوسروں کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو انہیں اپنا بنائے بنا کبھی بدل نہیں پاؤ گے۔ محبت سب سے بڑی تعلیم ہے۔ کئی سالوں بعد وہ مشرقی ایک دن حضرت کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور نور تھا۔ اس نے کہا، حضور، آپ کی تعلیم اور محبت نے میری زندگی کو وہ مقصد دیا جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب میری زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ مجھے دعا دیجیے کہ میرا آخری وقت بھی خدا کی یاد میں گزرے۔ حضرت نے اسے گلے لگایا اور کہا، تمہارا ہر لمحہ خدا کی یاد میں ہے، اللہ تمہیں میں اپنے قریب رکھے۔ کچھ دنوں بعد وہ مشرقی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی آواز اور اس کا بارہ لایو، خدا منایو آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے
تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ دنیا کے لیے یہ بات معمولی ہو سکتی ہے، لیکن وہ لمحہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایسا موڑ بن گیا جس نے آپ کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ روحانی ملاقات، وہ اللہ کے ایک ولی کی دعا اور وہ لفظ جو آپ کے دل کے ہر کونے میں ایک نئی روشنی لے آئے۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچے تو وہاں کا ماحول کتنا پاک اور نورانی تھا۔ ایک طرف اللہ کی ذات کا ذکر، دوسری طرف دلوں کو سکون دینے والی دعاؤں کی گونج۔ اسی ماحول میں آپ کی ملاقات ایک سادہ سے بزرگ مزدور سے ہوئی۔ وہ شخص معمولی پہناوے میں تھا، چہرے پر محنت اور سادگی کی جھلک تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ آپ نے ان کے پاس جا کر ادب سے کہا، حضور، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے قاضی بنا دے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ نظریں جیسے وہ آپ کی روح کو پڑھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر بدل گئے۔ نظام الدین، تم قاضی بننا چاہتے ہو؟ عجیب بات ہے، میں تو تمہیں دین کا بادشاہ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سنتے ہی آپ کے دل پر جیسے کوئی اثر اتر آیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی باتوں میں وہ طاقت تھی جو آپ کے ارادوں کو پل بھر میں بدلنے پر مجبور کر دے۔ اس روز آپ کی آنکھوں میں جو خواہش تھی وہ کہیں کھو گئی۔ قاضی بننے کی تمنا کا خاتمہ ہو گیا اور فقیری کا ارادہ دل میں جگہ بنا گیا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ امی جان کی موت نے آپ کے دل کو غموں سے بھر دیا۔ تنہائی نے جیسے آپ کے آس پاس کا ہر سکون چھین لیا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت نے آپ کو سنبھال لیا۔ آپ اکثر حضرت نجیم الدین توکل رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے اور ان سے روحانی باتیں سنتے۔ ایک دن آپ نے ان سے بھی کہا، حضور، دعا کیجیے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، انشاءاللہ تم قاضی نہیں بنو گے، تم تو وہ بنو گے جسے پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ الفاظ جیسے آپ کے دل میں اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی آگ لگا گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور انسانیت کا راستہ سب سے بڑا راستہ ہے۔ آپ اللہ کے ولی تھے جن کی نظروں میں ہر انسان برابر تھا۔ آپ کی دعاؤں اور صحبت نے نہ جانے کتنے دلوں کو بدل دیا، کتنی روحوں کو خدا سے ملا دیا۔ اس روحانی قصے کو سن کر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں محبت، انسانیت اور اخلاص کو بڑھاوا دیں۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلام کی روشنی کو ہر دل تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔